نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون. حضرات، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلے تم خود اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو اس نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرو جس کی آگ کو انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائی گئی ہے اور جس پر سخت مزاج، درست طبیعت کے وہ فرشتے عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اتنا ہی کرتے ہیں جتنا رب کا حکم ہوتا ہے. اس آیت کے ذریعہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولاد یہ زندگی کی عظیم نعمت ہے اور اس کا اندازہ سماج اور معاشرے کے اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے بغل میں بیٹھ کر دیکھیے جو شادیوں کے بعد بھی ابھی اولاد سے محروم ہیں. تب آپ کو اولاد کی نعمت کا احساس ہوگا. دنیا میں بہت سارے پیغمبروں نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں کو اللہ سے مانگا ہے، وہیں پر اولاد بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو پیغمبروں نے رب سے مانگا ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام زندگی کے اپنے آخری پڑاؤ پر تھے اور اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، توالد و تناسل کا سلسلہ بہت ہی کمزور ہو گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے رب سے یہ دعا مانگی کہ رب ہب لی من لدنک ولیہ، کہ اللہ تو مجھے ایک ولی، ایک وارث عطا کر دے. اور شاید کہ یہی فلسفہ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بھی ہو کہ تزوج العدود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم شادیاں ایسی عورتوں سے کرو جو بچوں کی ولادت اور پیدائش کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہو،
اس لیے کہ بروز قیامت کثرت تعداد اپنی امت پر میں فخر کروں گا۔ تو اولاد یہ خاندان اور نسلوں کی بقا کا ایک ذریعہ بھی ہے، ہمارے خاندان نسلوں کو بڑھانے والی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے جو ہے اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جیب میں اگر مال ہو اور بغل میں اپنی اولاد ہو تو پھر انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری اور ساری نعمتیں مجھ کو حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو اولاد کے سلسلے میں شریعت دو طرح کے نظریے پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں اپنی قوم کو استغفار کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ میری قوم کے لوگوں رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے تمہارے گناہوں کو، اور استغفار کرو گے تو رب کی کیا نعمتیں ملیں گی، اللہ کے کیا انعام تم پر ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تم پر بارشیں نازل ہوں گی، تمہارے کھیت کھلیان لہلہا اٹھیں گے، ہریالیاں آ جائیں گی، اور تمہارے گھروں میں غلوں اور اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ پہلا انعام اور پہلی نعمت تمہیں ملے گی۔ اور اس کے فوراً بعد رب العزت نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ بطور نعمت اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اور دوسرا نظریہ قرآن کی بعض آیتوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد یہ ہمارے لیے فتنہ بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور سورۃ التغابن میں بھی اللہ رب العزت نے تو باضابطہ یہ کہہ دیا کہ تمہارے اہل و عیال تمہارے دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروا، تو خبردار، ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ خبردار رہو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم کے دروازے کو چن رہے ہو۔ اولاد نے کبھی ایسی فرمائش کی جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی مہر لگی ہے، لیکن اولاد کی محبت میں تم نے وہ فرمائش اپنی اولاد کی پوری کر لی، گویا تم نے رب کو ناراض کر دیا، رسول کو ناراض کر دیا۔ اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں چوکنا رہو اور انہیں اطاعت و فرما برداری کی طرف لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور اس کی خوشنودیوں کی طرف لاؤ۔ کہیں اولاد تمہارے لیے دنیا کے لیے تباہی اور آخرت کے لیے بربادی کا وسیلہ اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ ڈرتے رہو۔ معلوم ہی ہوا کہ اولاد اگر صالح ہو، اولاد اگر نیک ہو، تو یہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے نعمت تو ہے ہی، اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے۔ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے، عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ خیرات دے سکتا ہے۔ اس کی موت کے ساتھ اس کی زندگی کے اعمال کے سلسلے انقطاع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی مر جائے اس کے باوجود اس کی نیکیوں میں تسلسل اور اضافہ ہوتے رہتا ہے، اور اس کے درجات اور اس کے مراتب بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعائیں خیر کر رہی ہو، ایسی اولاد جس نے دین کا علم سیکھ کر صبح و شام رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعائیں کر کے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے اعمال میں نیکیوں کا تسلسل اس نے جاری رکھا ہے اور بھلائیوں اور ثواب کا تسلسل جاری رکھا ہے، تو یہ بطور نعمت بھی ہے یہاں اور وہاں دونوں جگہ۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، اولاد بد اخلاق ہو جائے، اولاد بد کردار ہو جائے، تو دنیا میں اس سے بڑا عذاب ماں باپ کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، بگڑی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب ماں باپ کو اور کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ تو آپ سمجھیں
کہ اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو، ان کے تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو لمحہ لمحہ چوکنا رہنا پڑے گا، خبردار رہنا پڑے گا، ہوشیار رہنا پڑے گا، اور ان کے اوپر تربیتی نگاہ، ان کی ایک ایک حرکتوں پر ہمیں اور آپ کو رکھنی پڑے گی۔ ہم اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی تربیت کرے، اسے تعلیم دے، اور ہر لمحہ اپنی نگاہوں کی تربیت ان پر ضرور رکھو، ضرور رکھا کرو۔ کہاں جا رہی ہے میری اولاد؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں سو رہی ہے؟ کہاں جاگ رہی ہے؟ کہاں ٹہل رہی ہے؟ اس کی ایک ایک حرکتوں پر تربیتی نگاہ رکھو، ورنہ کیا پتا ہماری اولاد گلیوں میں چل کر عشق باز بن رہی ہو، ہماری اولاد گلیوں میں چل کر دوسرے کی بہو بیٹیوں پر غلط نگاہیں ڈال رہی ہو، ہم اس سے بے خبر ہوں، ورنہ کیا پتا ہماری اولاد سڑکوں پر چل کر آوارہ بن رہی ہو، ہماری اولاد میدانوں اور کھیتیوں میں غلط سنگٹوں اور غلط صحبتوں میں پڑ کر ڈرگس، افیم، سگریٹ نوشی اور شراب خوری کے عادی بن رہے ہو۔ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اگر ہم یوں ہی بے لگام اور آزاد چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ہے، یہ اولاد جو ہے نا، دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی کے ذریعے ہے، اور اس پر ہمارے آخرت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ نارے جہنم اور جنت کی نعمتیں اسی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے، اور بہت بڑا اس میں ہمارا اور آپ کا دخل ہے۔ اس لیے اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تنبیہ اور خبردار ہونا چاہیے۔ دیکھو، تعلیم اور علم سیکھنا یہ عموماً ہم دو جگہوں سے حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ علم سیکھے اور جانکاری حاصل کرے۔ وہ دونوں جگہ کون سی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ ایک تو اسکول ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عصری تعلیم ہے۔ دور حاضر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی اولاد کو اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ اسکولی تعلیم سے اسکولوں میں جا کر ہمارے بچوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں جا کر ہمارا بچہ، ہماری اولاد مختلف زبانیں سیکھتا ہے، مختلف زبانوں کا ہنر اس کو آتا ہے۔ انگریزی بولنا سیکھتا ہے، مراٹھی بولتا ہے، گجراتی بولنا سیکھ لیتا ہے، تیلگو بولنا سیکھ لیتا ہے، یعنی دنیا میں مختلف ممالک کے مختلف زبانیں سیکھ کر جب وہ باہر نکلتا ہے، دنیا میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنے معاملات کو حل کرنے میں بہت آسانی محسوس کرتا ہے۔ اپنے کاروبار کے حوالے سے یا زندگی کے کسی اور شعبے کے حوالے سے، کسی امریکن سے بات کرنا ہوا، کسی افریقن سے بات کرنا ہوا، کسی سعودین سے بات کرنا ہوا، کسی گجراتی سے بات کرنا ہوا، کسی مراٹھین سے بات کرنا ہوا، تو آپ کا بچہ اس لائق ہو چکا ہے کہ وہ زبانوں پر پوری طرح صلاحیت اور عبور حاصل ہو چکا ہے اس کو۔ اب وہ اپنے معاملات اپنی زبان سے وہ حل کر سکتا ہے، اپنے تجارت کے حوالے سے ہو یا اس کی زندگی کے کسی اور شعبوں سے ہو۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ، اعلیٰ تعلیم اگر وہ حاصل کر لے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو ڈاکٹری پڑھا دی، آپ نے اس کو انجینئر بنا دیا، وہ سائنسداں بن گیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلا، تو اس کے حق میں فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی روزی کا بندوبست کر چکا ہے۔ اب ذریعے معاش میں اس کے آسانی آ چکی ہے، اب وہ خود کمائے گا، خود کھائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے گا، گویا روزیوں کا ایک بندوبست ہو چکا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کو اس اسکول کے اندر پڑھنے والے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے، مریضوں کا علاج کرے گا، اگر وہ انجینئر سائنسداں ہے تو بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر کے اختراعات کی بنیاد پر وہ امت کو اور قوم کو، سماج کو ایک نئی راہ پر لائے گا اور اس کے بہت سارے معاملات آسان کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھے گا، لیکن شرط ہے۔ بعض لوگ ہیں نا ہمارے بیچ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 8ویں پڑھ لیا، ہمارا بچہ 10ویں پڑھ لیا، ہمارا بچہ 12ویں کر لیا، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت۔ 8ویں 10ویں 12ویں کی مارک شیٹ لے کر وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا، وہ خود کی روزی تلاش نہیں کر سکتا۔ کتنے 12ویں کر کے 10ویں کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، میدانوں میں گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی آفس کی نوکری نہیں مل رہی ہے، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے۔ 12ویں کر کے اس صلاحیت کے وہ حامل ابھی ہماری اولاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ خود کی روزی تلاش کرے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ روزیوں کا بندوبست کرے، وہ نہیں کر سکتا۔ شرط ہے کہ اسے اعلیٰ تعلیم دی جائے، اسے اعلیٰ ڈگریاں دی جائے،
تب جا کر وہ خود کے لیے اور سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیکھو آدمی کہتا ہے نا یہ اسکولی تعلیم کے فائدے ہیں، لیکن دنیا آج یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنسداں ترقی کر رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہو کر لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ ہاں ترقی کر رہے ہیں، پر آپ غور سے دیکھیں گے تو دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ آپ اپنے لمحے زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ لو، دنیا کی ساری چیزیں ترقی کی راہ پر ہے۔ ہم ٹیلی فون وائر والا استعمال کرتے تھے، آج ہمارے جیب میں موبائل فون آ گیا۔ ہم جو سائیکلوں سے چلتے تھے، موٹر سائیکل اور فلائٹ وغیرہ آ گیا۔ تو دنیا کی ساری چیزیں ترقیوں کی راہ پر ہیں، لیکن انسان ابھی ترقی نہیں کر پایا ہے۔ آپ دیکھو بزرگوں سے پوچھو، پہلے زمانے میں نا جب راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آدمی سڑک پر گر جاتا، زخمی ہو جاتا، تو دو چار لوگ اس کو پڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھاتے، ارے کیا ہوا، چوٹ تو نہیں لگتی، چلو ہاسپٹل لے کے چلتے، اس کو تسلی دیتے۔ لیکن آج جو زمانہ گزر چل رہا ہے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج اگر ہمیں اور آپ پہ خدا نہ خواستہ کسی سے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو دنیا میں وہ انسان نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں اٹھانے لگے، تمہیں تسلی دینے لگے اور تمہیں ہاسپٹل پہنچانے لگے۔ نہیں، سب سے پہلے جیب میں جو ہے آدمی کا ہاتھ جاتا ہے، موبائل فون نکالتا ہے، باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، فیس بک پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، IT پڑھائیں گے، وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، زخمی تڑپ رہا ہے، انسان درد سے چیخ رہا ہے، وہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے، پر دنیا ترقی ایسی ہے کہ وہ موبائل فون سے ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے کوئی قریب نہیں جا رہا ہے۔ کہاں ہے انسانیت؟ انسان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں ترقی کر رہی ہیں۔ تو یہ ترقی انسانیت کی اور انسانیت کی آپسی محبت اور ہمدردیاں یہ آپ کو ملیں گی کہاں سے؟ یہ سوچنے کی بات۔ یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں ہمارے بچے جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو اسکولی تعلیم کا معاملہ تھا، عصر حاضر کی تعلیم کا معاملہ تھا کہ کل لے دے کر دنیاوی فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت سنوارنے کے لیے اس کو دوسری جگہ کا رخ کرنا پڑے گا، جسے ہم اور آپ مدرسہ کہتے ہیں، جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کے پیغام دیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں کی جانب آپ کو رخ کرنا پڑے گا۔ غلط فہمی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بچہ ذرا کم ذہن کا ہے تو بولتے لے جاؤ مدرسے میں ڈال دو، مولوی جھیلے گا اس کو۔ اور ذرا ہوشیار دماغ کا بچہ، ارے اسکول پہ ڈال دو، انجینئر بنائیں گے اس کو، ڈاکٹر بنائیں گے، یہ بنائیں گے وہ۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے اندر، اور مدرسے میں اسی بچے کو ڈالو جس کا ارادہ ہو کہ اس کو امام بنائیں گے یا خطیب بنائیں گے یا داعی یا مبلغ بنائیں گے یا اسلام کی راہ پر چلائیں گے، تو اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ باقی جس کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے اور ہائی لیول کی ڈگریاں دینا ہے، اس کو اسکولوں میں ڈال دو۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور آ چکی ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے ایک بچے کو جو کم ذہن کا تھا مدرسوں کے حوالے کر دیا، مسجدوں کے حوالے کر دیا، دینی علوم سیکھنے کے لیے کر دیا۔ اللہ کی قسم، آپ نے مدرسے والوں کو خراب مال دیا، کہنا نہیں چاہیے۔ کم ذہن والے بچے کو آپ نے مدرسوں اور مسجدوں کے حوالے کیا، اور وہی مدرسے اور مسجد والے اس کم ذہن والے بچے کو ایک ہونہار اور خوبصورت اور سماج کے لیے فائدہ مند آدمی بنا کر لوگوں کے سامنے اور تمہارے سامنے وہ پیش کرتا ہے۔ وہ اچھا مال گویا تم خراب دیتے ہو، اور وہ اچھا مال بنا کے مدرسوں سے دے رہا ہے، اچھا مال، اچھی کوالٹی کا مال آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ اور ایک کچھ نہیں، کم ذہن کا ہے، کسی مسجد میں پڑھائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، امام بن جائے گا، چھوٹی تنخواہ پر وہ بچوں کو پڑھائے گا، تنہا اکیلے چٹائی پر بیٹھ کر وہ اگر سینکڑوں بچوں کو دین کا علم دے چکا ہے، اس سے بڑا کامیاب اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا میں نہ ڈاکٹر کامیاب، نہ انجینئر کامیاب، نہ سائنسداں کامیاب، شریعت نے کامیابی کی مہر اس شخص پہ لگائی ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو، دین کا علم سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو۔ آج تم نے کم ذہن بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کیا، اور یہ مدرسے اچھا مال دے کر سماج کے، ارے کم سے کم وہ خود جیے گا، اپنے بچوں کو جلائے گا، سماج کے لیے فتنہ تو نہیں بنے گا، سماج کے اندر مجرم تو نہیں بنے گا، سماج کے اندر برائیاں تو نہیں پھیلائے گا۔ اور سب سے بڑا فرق دیکھو، شریعت اسکول کی تعلیم سے کبھی منع نہیں کرتی، لیکن ضروری ہے، شرط ہے کہ بنیادی تعلیم بچوں کو ان کی زندگی کی جو ضرورت ہے وہ دی جائے۔ بنیادی تعلیم سے ہم کیوں محروم کر رہے ہیں؟ بنیادی تعلیم جو ہے، آپ دیکھو ایک انجینئر بن گیا نا، ڈاکٹر، دنیا میں سب سے پہلے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا اگر کسی کو چھوڑتا ہے، اللہ کی قسم اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے۔ انجینئر ہو گیا، چلا گیا،
ڈاکٹر ہو گیا، بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا، ماں تڑپ رہی ہے، بیمار ہے، ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے، وہ انجینئر ہو کے بھی نہیں آتا، ڈاکٹر ہو کے بھی دوا نہیں بھیجتا، اور وہ اپنی ڈگریوں پر عیش کر رہا ہے، ماں باپ یہاں تڑپ رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ جو مدرسوں میں دین کا علم سیکھا ہے، جس نے ماں باپ کی عظمت کو جانا اور پہچانا ہے، جس نے یہ سمجھا ہے کہ ماں کی خدمت پر جنت ملنے والی ہے، جس نے یہ سمجھا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جس نے یہ سمجھا ہے کہ ماں باپ کی غریب ماں باپ کی مفلسی میں اور ماں باپ کی ضعیفی میں خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، وہ دین کا علم سیکھنے والا کبھی اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اور آپ یہ ماں باپ کی اس دنیا میں سب سے بڑی سزا بھی ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے نام پر بنیادی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی سزا ہے ماں باپ کے لیے کہ اسی دنیا میں تمہیں تمہارے بیٹوں اور اولاد سے جدا کر کے دکھاتا ہے، تمہیں پریشان کر کے دکھاتا ہے۔ بنیادی تعلیم بچہ نکل گیا، اسے نہیں پتا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسے نہیں پتا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اسے نہیں پتا حلال ہے کیا ہے، حرام کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ جو زندگی کا پیدائش کا اصل مقصد تھا، رب کی معرفت، رب کو جاننا، رب کو پہچاننا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، ہم نے اپنے بچوں کو 5-7 سال سے لے جا کر اسکولوں میں ڈال دیا۔ اب وہ رب کی معرفت کہاں حاصل کرے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ امام الموحدین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو بتوں کا پجاری بننے سے بچا لینا۔ یعقوب علیہ السلام مرتے سمے اپنی اولاد کو کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور لقمان حکیم نے آخری لمحے کہا تھا کہ لا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ توحید اور شرک کی پہچان انبیاء نے اپنی اولاد کو بتائی، اور ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اسلامی لیول پہ جا رہے ہو، مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں سے تمہیں نفرت ہے، اسکول کے چمک دمک ڈریسوں سے اور اسکول کی چمک دمک اصولوں سے تمہیں پیار ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر توحید کو چھوڑ کر شرک کیسے داخل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے خود اپنے ایک مدرسے میں ایک بچے سے پوچھا بتا تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ایسا بتایا جیسے اس نے کئی زمانوں سے یاد کر کے رکھا تھا۔ آج اگر ہمارے نوجوانوں بوڑھوں سے پوچھو اپنی تاریخ پیدائش بتاؤ تو بولے گا مارک شیٹ دیکھتے ہیں، آدھار کارڈ دیکھتے ہیں تب بتاتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ 7 سال کا فوراً اپنی تاریخ پیدائش بتا دیا۔ اب حیرت یہ ہے، سوچنا یہ ہے وہ بتایا کیوں، اس کو کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے تو اس کا جنم دن منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ لیبل توحید کا ہے، لیبل اسلام کا ہے، لیبل جو ہے اسکولوں میں مسلمانیت کا ہے، لیکن وہاں لا کر ایک کرسچن ٹیچر کو ڈال دیا، وہاں لا کر ایک گجراتی ٹیچر کو ڈال دیا۔ اب وہ ٹیچر تو اپنا ہی تہذیب بتائے گی نا، اسکول کا لیبل وہ کیا جانے، وہ کیا جانے اسکول کا لیبل کیا ہے۔ اب وہ برتھ ڈے بتا رہا ہے، میرا یہ جنم پیدائش ہے، کیک کاٹتے ہیں، کینڈل جلاتے ہیں۔ کس کی تہذیب ہے یہ؟ کس کی تہذیب ہے یہ ان عیسائی مشرکوں کی تہذیب ہے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، توحید کے ساتھ انہوں نے شرک کر دیا۔ ہمیں توحید اور شرک کا مطلب، ہم خود ہمارے اولاد ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، یہ باقاعدہ خوش ہوتے ہیں، بچہ ڈانس کر رہا ہے، بچہ ناچ رہا ہے، بچہ جو ہے اپنی پیدائش کا جشن منا رہا ہے، یہ اس کو اسکول میں یہی سکھایا گیا۔ لیکن جب دینی مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر آؤ گے تو اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ بیٹا 2021 سے 22 پہ گئے ہو، 2022 سے 23 پہ گئے ہو، اب تمہاری زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دوستوں کو بلا کر نچوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو، اب تو تم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہو، اب تو تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہو۔ اس بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اس بچے کے دل میں یہ معلوم ہوگا کہ ہاں ہمیں زندگی نہیں مل رہی ہے بلکہ زندگی سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ احساس اس کو ہوگا، پھر اپنے رب کی اسے پہچان آئے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت ہے اس وقت ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہ مدارس، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں مدرسوں پر نہ کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے دشمنوں کی سازشی نگاہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، مدرسوں کو لے کر لوگوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا کہ نہیں لگایا؟ حالانکہ سراسر یہ بات غلط ہے۔ مدرسوں سے امن اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، مدرسوں میں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جو جانور نما ہوتے ہیں انہیں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، انہیں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہیں جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا
کہ دشمنوں نے یہ کیسے الزام لگا دیا کہ مدرسوں سے دہشت گرد نکلتے ہیں؟ بتاؤ کوئی مدرسوں سے نکلنے والا کوئی دہشت گرد بتائے کوئی نہیں. لیکن یہ فلسفہ ہے دشمنوں کا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرو کہ مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے دور کرو، مسلمانوں کو ان کے مدرسوں سے دور کرو. ان کو جب خوف ہوگا دہشت گردی کا تو وہ ڈریں گے کہ مدرسوں میں کہیں ہمارا بچہ پڑھنے گیا، ارے کہیں پولیس والے گرفتار نہ کر لیں، کہیں دہشت گردی کے الزام میں پولیس والے جیل میں ڈال نہ ڈال. یہ خوف ہمارے دلوں پر دشمنوں نے ڈال رکھا ہے، اور اسی خوف میں ہم مبتلا ہو کر مدرسوں کا ساتھ چھوڑ دیے ہم نے، اور اسکولوں کا جو ہے لیبل لگا لیا، مسجدوں کا ساتھ چھوڑ دیا. میرے بھائی اور دوستو، قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات تھی، توحید اور شرک کی جو پہچان تھی، اپنے رب اور رسول کی جو جانکاریاں تھیں، مجھے بتائیے آپ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں، اور ہے بھی صحیح، کہ چلو ٹھیک ہے، ہم جس اسکول میں پڑھاتے ہیں وہاں توحید کا بھی درس ہوتا ہے، وہاں شرک کی بھی پہچان ہوتی ہے. اللہ کی قسم، توحید کا اور شرک کا درس پوری دنیا میں دینی تعلیم کا جو مرکز اور سینٹر ہے مدرسوں کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو ملاوٹ ضرور نظر آئے گی. اور آج ہمارے بچوں کو آپ جو کہتے ہیں مدرسوں میں کیا ڈالیں، اس کی کوئی ویلو ہم نے خود گھٹایا، اس کی اولیشن ہم نے خود گھٹا دی، مدرسوں کا لیول ہم نے خود اپنے نگاہوں سے گرا دیا. ورنہ مدرسوں میں ارے 5ویں تک اگر بچہ پڑھتا ہے، ہر سبجیکٹ کا ماہر ہو گیا، وہ انگلش بھی جان گیا، ہندی بھی جان گیا، میتھ بھی جان گیا، توحید بھی جان گیا، دعائیں بھی جان گیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا انداز بھی جان گیا، بڑوں کا ادب بھی سیکھنا جان گیا، باپ کی خدمت کرنا بھی جان گیا. بتائے کوئی اسکول کا پڑھنے والا بچہ اتنا ادب والا نہیں ہوتا جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، اور جو ماں باپ کی عظمتوں کا خیال رکھے. نہیں، اس لیے کہ اسے وہ درس ہی نہیں دیا گیا، اسے سبق ہی نہیں دیا، اسے دنیا کی ترقی، ہائے ترقی، میرا بیٹا کمائے گا، بہت پیسے کمائے. ٹھیک ہے، پیسہ تو کمایا، ترقی تو کمائی، پر ایمان تو گنوا بیٹھا، ایمان کا سودا کر لیا، توحید سے وہ جو ہے باغی ہو گیا. اور کتنے ایسے لوگ باقاعدہ نام کے ہیں، آپ دیکھیے ہسٹری میں، گوگل پہ چیک کیجئے، باقاعدہ نام مسلمانوں کے ہیں لیکن آج وہ عیسائیوں کی گود میں بیٹھے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، جمعہ کا خطبہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نام کے ہیں لیکن آج وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں. کیا پوچھا جا سکتا کہ ایسا انجام ان کا کیوں ہوا؟ کیوں وہ آج جا کر یہودیوں کی گود میں بیٹھ گئے، عیسائیوں کی مشنریوں پر چلنے لگے؟ اس لیے کہ انہوں نے کنوینٹ کی تعلیم حاصل کی، کرسچنوں کی تعلیم. ایک نظارہ دیکھو آپ، آدمی جب کرسچن اسکول میں آپ دیکھو، اکثر دیکھو جب ہوتا نا، بولتے ہیں اللہ سے مانگو، ایک مثال دیا جاتا ہے، اللہ سے مانگو کچھ نہیں ملتا. اب بچوں کو بولا جائے گا اب عیسیٰ مسیح سے مانگو. عیسیٰ مسیح کا جب بچے نے نام لیا، نیچے پیر سے دبایا، اوپر سے چاکلیٹ گرنے لگا. اب بچوں کو چاکلیٹ سے کتنا پیار ہو. تو آپ دیکھو، تم اپنے اللہ سے مانگے نہیں ملا، رسول سے مانگے نہیں ملا، تم نے عیسیٰ مسیح سے مانگا تمہیں مل گیا. یہ عقیدہ ان کے دلوں میں کیسے ڈالا گیا، اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں کیسے ڈالا گیا کہ ہاں دینے والا عیسیٰ مسیح ہے اور سارے مشکل کشا عیسیٰ مسیح ہے. اللہ سے دور کر دیا گیا، رسول سے دور کر دیا گیا. اس جذبات کو سمجھو، مدرسوں کی قدر کرو. زکوٰۃ سے مدرسے پال رہے ہو نہیں، اسکول کا معاملہ آیا اپنی گاڑی اور قیمتی کمائی کا ڈونیشن دیتے ہو، اور مدرسوں کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ اور خیرات کا نام دیتے ہو. اپنی قیمتی ڈونیشن دو اور اس مدرسوں کو کامیاب کرو انشاءاللہ. اس لیے مدرسے ایسے ہیں، ایسے بچے آپ کو دیں گے جو آپ خراب سمجھ رہے تھے، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے سماج کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے. ادب کا وہ ذخیرہ علامہ جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے آتا ہے نا کہ انہوں نے 30 سال تک صرف ادب کا کورس کیا اور 20 سال تک صرف علم سیکھا. کیوں؟ 20 سال تک صرف پڑھائی کی اور 30 سال تک خالی ادب سیکھا. اس لیے کہ علم سے پڑھ کر ادب ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں میں ادب کہاں رہے گا؟ اسکول کا پڑھانے والا آفیسر اگر آ جائے تو کرسیاں چھوڑ دو گے، اور مولوی آ جائے، امت کا جو ہے نگہبان آ جائے، وہ انبیاء کا وارث آ جائے، اللہ کی قسم بتاؤ ایسا ذہن رکھنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے اسکول کا پرنسپل آ جائے، تمہارے اسکول کا ٹیچر آ جائے، تمہارے بچوں کے کرسیاں چھوڑ دو گے. اور مولوی کو آتا دیکھ آ گیا اسٹاپ کرنے، مولوی کو آتا دیکھ کر تمہارا دل نہیں سکڑتا؟
تمہاری آنکھیں کہاں، شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ امت کے علماء کے انبیاء کے وارثوں کو، علماء کو آپ نے اپنے پرنسپلوں اور حافظوں سے زیادہ حقیر سمجھ لیا اور انہیں ذلیل سمجھ لیا۔ ضرورت ہے میرے بھائی مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں میں پڑھانے والے جو ہے استادوں کی قدر کرو۔ یہ چھوٹی تنخواہ پر تمہیں بہت بڑا فائدہ دے رہے ہیں اور سماج کو بہت بڑا فائدہ دے رہے ہیں۔ وہ چھوٹی تنخواہ پر صحیح، وہ ٹوٹی چٹائیوں پر صحیح، لیکن امت کے حق میں یہ دشمنوں کا آج پورا نشانہ مدرسوں پر ہے۔ اسکول پہ کسی کا نشانہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مدرسوں اور مسجدوں پر سارے دشمنوں کا نشانہ ہے۔ انہیں پتا ہے کہ مدرسہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، مدرسہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے دنیا کے اندر حق گوئی اور سچائی کی بات کی جاتی ہے، اور مدرسہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے حق اور انصاف اور ظلم اور جو ہے ظالموں کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے۔ یہ مدرسہ بڑی مقدس اور مبارک جگہ ہے۔ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر عربوں کی جہالت کو، عربوں کی درندگی کو، عربوں کی حیوانگی کو اور عربوں کے یہاں جو بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اسی معمولی سے اس کو مدرسے میں اور اسی صفہ جو ہے مدرسے کو قائم کر کے 23 سالہ مدت کے اندر عربوں کے سارے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ مدرسوں کا قانون ہے۔ یہ الہی نصرت ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اسکول کی تعلیم سے شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن بنیادی تعلیمات سے اپنے بچوں کو محروم مت رکھو۔ دونوں تعلیم اگر دے سکتے ہو دلاؤ، لیکن اگر یہ کوشش میں رہو کہ ہمارا بچہ جو ہے کامیابی کی سیڑھیاں ہی چڑھے اور اس کو تربیت سے محروم رکھو، دین کے علم اور جانکاری سے اسے محروم رکھو، جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں۔ یہ تو علم دین جو ہمارا ہے نا، دین اسلام کا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کوئی دامن نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں عام آدمیوں کے لیے علم دین کا سیکھنا ایک حد ہوتی ہے اور علماء کے لیے علم دین کا سیکھنا اس کی ایک سرحد ہوتی ہے، لیکن علم دین ہر شخص کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اس دنیا میں زندگی بسر کرے تو اسی دین کے علم کی روشنی میں بسر کرے۔ اتنا علم ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنا ہے، دعائیں کیا، یہ سارے علوم اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کے علم سے اور دین کے عالموں سے اپنے دلوں میں جگہ اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین مدرسوں سے امت کا جو ہے جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے فائدہ لوگوں کو پہنچانے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین کی اہم تعلیمات اور اصولوں پر زندہ رہیں، اور جب ہماری وفات اور موت ہو دین کی تعلیمات پر ہو، آخرت کی کامیابیوں پر ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات خطبے کے آخر میں 2 ضروری اعلان ہے جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ ایک اعلان تو یہ ہے